جو انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین میں جما دیتے ہیں۔ جو انسان بھی دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے اللہ اس کو زمین میں پھیلا دیتے ہیں۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام عطا کیا ہے یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، کوئی بھی حکم خلاف فطرت نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج زکوٰۃ ہو، یا کاروباری معاملات ہوں، یا دنیا میں حکمرانی ہو، ہر حکم ہر معاملہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی فطرت کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین اسلام میں سب سے زیادہ تعلیم جس چیز کی دی گئی ہے وہ ہے بہترین اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق والے ہیں، آپ کو عظیم اخلاق دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے ہی مبعوث کیا گیا ہے۔ جیسے ایک محفل کا مہمان خصوصی ہوا کرتا ہے، جب وہ مہمان آ جاتا ہے تو محفل پوری ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، انسانیت کی تربیت کا، زندگی گزارنے کا طرز دیا گیا، تمام انبیاء مختلف تعلیمات لے کر آئے، ان تمام تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کے مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ لہٰذا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جس طرح کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اخلاق سے۔ بعض مرتبہ ظاہراً کوئی نیک دکھتا نہیں ہے، لیکن اس کے بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اتنا بہترین انداز میں ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بندہ بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، وہ کوئی نیکی کے کام میں نظر نہیں آ رہا، لیکن اچھا کیوں ہے؟ اچھے اخلاق ہونے کی وجہ سے۔ تو جس طرح درخت کی پہچان پھل سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں۔ دیکھیے مسلمان اور غیر مسلم، اور آج کے مسلمان میں اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے زمانے کے مسلمان میں فرق ہے، اور وہ کیا فرق ہے؟ اخلاق کا فرق ہے۔ کس کا؟ اخلاق کا فرق ہے۔ آج جو ہے ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف زبان سے ہوتی ہیں، عملی طور پر وہ باتیں ہمارے عمل میں نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہو، یا آپ کے بعد تبع تابعین تابعین کا زمانہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام بخاری ہو، امام ترمذی ہو، امام احمد بن حنبل ہوں، ان کی زندگی کے واقعات ہم پڑھتے چلے جائیں حیران ہو جائیں گے، ایسا لگتا ہے کسی اور زمین کی مخلوق ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے جیسے تھے ہی نہیں، وہ تو کچھ اور تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری طرح ہی تھے، ہم بھی انہی کی طرح ہیں، لیکن ہم میں فرق ہے، ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس کی مثال سمجھیے۔ آپ نے آج گرمی شروع ہو گئی، جگہ جگہ دیکھا وہ گنے کا جوس مل رہا ہے، جگہ جگہ ٹھیلا کھڑا ہے، کہیں دکان ہے، گنے کا رس بک رہا ہے، ہر کوئی گرمی میں پیتا ہے تاکہ ٹھنڈک پہنچ جائے، گرمی کی لو سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، گلے کی خشکی سے اپنے آپ کو بچا لے، گنے کا رس پیتا ہے۔ بالکل یہی گنا ٹھیلے پر رکھا ہوا ہے، اسی طرح کا بالکل ہے، لکڑی ہوگی جس میں رس نہیں ہوگا، وہ بھی شکل میں ایسی ہوگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بانس، کانا۔ یہ ابتداءً جب اگتے ہیں زمین میں تو ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں۔ آپ کھیتوں میں چلے جائیں، جہاں گنے لگے ہیں اور جہاں بانس لگے ہیں کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا، ایک ہی جیسے کھیت لگ رہا ہوگا۔
لیکن فرق کیا ہے کہ ایک کو اگر جو ہے وہ کھولو تو اس میں سے رس نکلتا ہے، دوسرے کو کھولو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، وہ خالی ہے۔ بالکل یہی مثال ہے پہلے کے مسلمانوں میں اور آج کے مسلمان میں۔ آج ہم بغیر رس والے ہیں، نام کے مسلمان، نام ہمارے مسلمانوں والے ہیں، باقی کوئی کام ہمارا مسلمانوں والا نہیں ہے۔ ظاہراً ہم کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن عملی طور پر آتے جاتے ہوئے، چپل اتارتے ہوئے اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ لیں ہم مسلمان نہیں لگیں گے، ہمارے اخلاق ہی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہاں پسند ناپسند نماز پڑھ کر جا رہے ہیں، کوئی راستے میں سلام کر دے تو جواب نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اب یہ کیا فرق ہوا کہ نماز تو پڑھ لی لیکن اندر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو سلام کا جواب نہیں دیا یا سلام نہیں کیا۔ بھئی میں بڑا ہوں تو مجھے سلام کریں، کیوں؟ یہ کون سی حدیث میں آ گیا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ بھئی بڑے ہے وہی سلام کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ ہاں، فرمایا کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محفل لگی ہے، آنے والا سلام کرے، بیٹھنے والے سلام نہ کرے۔ آپ نے سنت بتلا دی، طریقہ بتلا دیا، سلام کرو، سلام کو عام کرو، محبتیں آپس میں بڑھ جائیں گی۔ یہ باخلاق ہونے کی پہچان ہے انسان کی کہ وہ سب کو سلام کرے، سب کو سلام کرے۔ اب سامنے والا انسان ہے یا انسان نما ہے، یہ اس کی اپنی پہچان ہے کہ وہ سلام کا جواب دے گا تو وہ انسان نما ہے، انسان نہیں ہے۔ اگر انسان ہوتا تو انسان کی پہچان تو اچھے اخلاق ہے، اور وہ اچھے اخلاق والا ہوتا تو سلام کا جواب دیتا۔ تو ہم اپنی پہچان بتلائیں، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، دوسرے کو نہ دیکھوں وہ کیا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، دیکھو فلاں نے کیا کیا، فلاں نہیں نہیں نہیں۔ جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو دیکھو جھگڑا کس بات پر ہے؟ فلاں نے یہ کر دیا۔ بھی فلاں نے کیا نا، آپ اس کو دیکھ کیوں رہے ہو؟ اس نے کیا، جب بھی تو جھگڑا ہوا۔ آپ یہ دیکھو کہ اس کی بری بات کے جواب میں آپ نے کیا کیا۔ اگر آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا پھر بھی وہ بدتمیزی پر اتر آتا ہے تب تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا نہیں ہے، ایسی مثالیں ملتی نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم انسان نہیں، انسان نما ہیں۔ انسان اگر ہو جائیں تو اچھے اخلاق کے حامل بن جائیں، اور اچھے اخلاق ہوں گے تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی بااخلاق انسان مشکل میں نہیں رہتا، اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ خیر کو جلد پا لیتا ہے، جلدی مشکلات سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ دیکھیے عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے، الدین النصیحہ، الدین پر الف لام ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ دین، اس پر ہم نے الف لام لگایا، کیا پڑھا؟ الدین۔ آگے نصیحت ہے، اس نصیحت پر بھی الف لام لگایا، کیا پڑھا؟ الدین النصیحہ۔ عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے، یہ مبتدا اور خبر ہیں اور ان دونوں معرفہ کہلاتے ہیں جب الف لام دونوں پر آ جائے تو، اور جو جملہ اسمیہ مبتدا خبر والا ہو اور دونوں معرفہ ہوں تو اس میں حصر کا معنی ہوتا ہے۔ حصر کہتے ہیں کہ معنی اسی میں سمٹ جانا، حصر کا معنی کیا مطلب؟ الدین النصیحہ، دین ہی خیر خواہی ہے، دین ہی خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ اور پلٹ دیں اس کو، خیر خواہی ہی دین ہے، یہ دین کی پہچان ہے۔ دین کے اندر کیا ہے؟ خیر خواہی، اور خیر خواہی جہاں ہے وہاں کیا ہے؟ دین ہے۔ اب دیکھیں ہم یہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم دین والے ہیں، ہم دین اسلام والے ہیں، لیکن خیر خواہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہمارے اندر خیر خواہی نہیں تو دین بھی نہیں، اس لیے کہ جہاں بدخواہی ہوگی وہاں دین نہیں ہوگا، جہاں بدخواہی ہوگی وہاں دین نہیں ہوگا۔ دین کی پہچان ہے کہ خیر خواہی ہونا۔ جو انسان اپنی زبان سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دیندار ہوں، میں نمازی ہوں، میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، میں مسلمان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اپنے آپ کو دیندار ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں خیر خواہی نہیں ہے، دوسرے کو دیکھ کر حسد جلن ہے،
دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، دوسرے کو سلام کا جواب نہیں دیتا، دوسرے کو سلام نہیں کرتا، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ دینداری ظاہراً ہے لیکن خیر خواہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہی خیر خواہی ہے، لہٰذا بدخواہی ہوگی تو دین بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے دل میں اگر بدخواہی ہے تو دین نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی پہچان صحیح بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر خیر خواہی کو لے کر آئیں۔ آج ہماری مثال تو ایسی ہے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اصل حقیقت یہ ہے ہماری کہ ہم شیشہ دیکھتے ہیں، داڑھی اچھی لگ رہی ہے، بال بھی اچھے ہیں، کپڑے بھی اچھے ہیں، آ گئے بس ہم بڑے صاف ہو گئے۔ ارے یہاں دیکھ کر آؤ، مسجد آتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، شادی بیاہ میں جاتے ہوئے، کاروبار کے معاملات کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، یہاں دیکھو یہاں کیا ہے، دل صاف ہے یا نہیں ہے، دل کھوٹا تو نہیں ہے، دل میں کالک تو نہیں ہے، دل میں جو ہے منافقت، سامنے السلام علیکم جھک کر سلام کرتے ہیں، اندر برائی لے کر بیٹھے ہیں، جیسے ہی پیچھے منہ پھرتا ہے تو ہے کیا سلام کیا ہے، پیچھے آپ منافقت، پیچھے کچھ اور بات، سامنے کچھ اور بات، تو یہ دل کی خرابی ہے۔ آج منہ دیکھ رہے ہیں آئینے میں، دل نہیں دیکھ رہے، دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اپنی پہچان ہم یہاں سے بنائیں، ظاہر سے نہ بنائیں۔ دیکھیے جو پہچان دل سے بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری پہچان کو بھی دنیا میں غالب کر دیتے ہیں۔ کچھ بھی کر لیں آپ ذرا پیچھے چلے جائیں، 1400 سال پیچھے چلے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں آپ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں آپ سید الانبیاء تھے، چلو صحیح ہے، آپ تو کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، لیکن جو صحابہ کرام ہیں وہ تو مسلمان بعد میں ہوئے ہیں نا، تو جو مسلمان ہوتا چلا گیا اس کا حال کیا تھا؟ بلال حبشی غلام تھے نا، وہ کوئی آزاد کے بیٹے نہیں تھے، غلام در غلام تھے، یعنی پیسہ بھی نہیں تھا، حسب نسب بھی اعلیٰ نہیں تھا، تعلیم بھی نہیں تھی۔ آج کل جن چیزوں پر ہمارا زور ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، آج جن چیزوں پر ہم اکڑ دکھاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہاں دل صاف تھا۔ وہاں پر کیا تھا؟ اللہ 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 اور اللہ کے محبوب کی محبت، بس اور کچھ نہیں تھا، دل صاف تھا۔ ہر ایک سے ملنا بھی آسان تھا، ہر ایک ساتھ بیٹھنا بھی آسان تھا، ہر ایک کو سلام کا جواب دینا بھی آسان تھا۔ زندگی ایسی گزاری کہ آج ہم منبر پر بیٹھ کر ان کی تعریف کے بول بول رہے ہیں۔ دل صاف تھا، چہرے کے سیاہ تھے، آج دنیا کے اندر ان کا نام اونچا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے دل کو صحیح کرنا ہے، دل کے داغ کو مٹانا ہے، دل کو روشن کرنا ہے، تو ظاہری چہرے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈنکا بجا دیں گے، اللہ دنیا میں نام کو اونچا کر دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے ہمیں خیر خواہی کو اپنانا ہے۔ کس کو؟ خیر خواہی کو۔ ایک بزرگ ہے بڑی اچھی بات کرتے ہیں، فوت ہو گئے، پنجاب کے تھے، وہ یوں کہا کرتے تھے اپنے سالکین کو، مریدین کو، کہ اگر نہانے سے رب ملتا تو مچھلی اور کچھوے کو رب مل جاتا، وہ تو ہر وقت پانی میں ہی ہوتے ہیں، اور اگر ہر وقت تسبیحاں گھمانے ذکر کرنے سے رب ملتا تو ایک کالی چڑیا ہے جو ہر وقت رات کے اندھیرے میں بھی ٹینٹیں کرتی رہتی ہے۔ رات کے وقت جو جس چڑیا کی آواز آتی ہے نا، وہ چھوٹی سی کالی چڑیا ہوتی ہے، وہ آواز نکالتی ہے، جس کو جو ہے لکھا ہے کہ وہ ذکر کرتی ہے اللہ کا۔ کیا کرتی ہے؟ ذکر کرتی ہے۔ کہا کہ اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو اس کالی چڑیا کو مل جاتا، اور اگر سر منڈوانے سے رب ملتا تو پھر بھیڑ کی ایک نسل ہے جس کے سر پر بال نہیں ہوتے، پورے بدن پر بال ہوتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو پھر اس بھیڑ کو رب مل جاتا۔ اے لوگو یاد رکھو، رب تو اچھی نیت والوں کو ملتا ہے، رب تو اچھی نیت والوں کو ملتا ہے۔ ظاہر پر نہ جائیں، دل کو صاف کریں، دل صاف کر لیں گے رب مل جائے گا۔ دل صاف نہیں ہوگا، سر سجدے میں ٹکا کر رکھے، تسبیحاں گھماتے رہیں، جماعت میں نکلیں، جہاد فی سبیل اللہ میں زخم کھا کر آتے رہیں، مدارس مساجد قائم کرتے رہیں، مال خوب خرچ کرتے رہیں، رب نہیں ملے گا جب تک کہ دل صاف نہیں ہوگا۔ دل صاف کرنا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیے میں کیوں اس بات پر زور دے رہا ہوں، دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر بے حسی پیدا ہو گئی ہے، بے حسی پیدا ہو گئی ہے، اور بے حسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم دل کے اندر دوسرے کے غم کو محسوس کرو، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرو۔ یہی وجہ ہے کہ چونٹی نے جب باقی چونٹیوں کو یوں کہا
کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں روندی نہ جاؤ، تو اللہ کو اس کی یہ خیر خواہی اتنی پسند آئی کہ اپنے محبوب پر کلام نازل کیا، پوری سورت نازل کر دی، اور سورۃ النمل کے نام سے سورت پوری نازل فرما دی۔ اس کی خیر خواہی والی بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا اس واقعے کو۔ تو خیر خواہی اللہ کو بہت پسند ہے، جس میں خیر خواہی نہیں اس میں کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں۔ اور خیر خواہی آتی ہے دل روشن ہونے کی وجہ سے، صحیح نیت کی وجہ سے، ورنہ صحیح نیت نہ ہو، دل سیاہ ہوگا تو خیر خواہی نہیں آئے گی۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، ایک صحابی زخمی حالت میں پڑے ہیں، اور بھی صحابی زخمی حالت میں پڑے ہیں، کافروں سے مقابلہ چل رہا ہے۔ ایک صحابی جو خدمت پر مامور تھے، پانی کا مشکیزہ لے کر آئے اپنے کزن کے پاس، چچا زاد بھائی تھا، زخمی حالت میں تھا، تو اس کو پانی پلانے کے لیے جیسے ہی مشکیزے کا منہ کھولا پانی پلانے کے لیے، انہوں نے فوراً منہ بند کر لیا۔ ساتھ قریب دوسرے صحابی زخمی حالت میں تھے، پانی پانی العطش کہہ رہے تھے، پیاس لگی ہے، تو انہوں نے فوراً منہ بند کر کے اشارہ کیا کہ اس کو پہلے پلا دیں۔ جیسے ہی وہ صحابی اس کی طرف گئے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ادھر گیا تو جیسے ہی وہاں گیا تو انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا، ان کے قریب دوسرے صحابی زخمی حالت میں تھے، العطش کر رہے تھے، وہاں اشارہ کیا وہاں چلے جاؤ، پہلے اس کو پلاؤ پھر مجھے پلانا۔ کہتے ہیں میں تیسرے صحابی کے پاس پہنچا، جب وہاں پہنچا تو وہ اپنی جان قربان کر چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس پلٹ کر آیا تو وہ دوسرے والے صحابی وہ بھی جان دے چکے تھے، پھر اپنے کزن کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ ہاں، جان دے دی، آخری وقت میں بھی خیر خواہی دل سے نہیں ختم ہوئی، کیونکہ دل ان کے چمکدار تھے، دل ان کے صاف ستھرے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، بڑے واقعات ہیں ان کے، تو کاروباری آدمی تھے، کپڑے کا ان کا دکان تھی، تجارت تھی۔ ایک دفعہ عصر کی نماز کا وقت ہوا، اب مغرب کی نماز کے وقت دکانیں بند ہوتی تھی، وہ عصر سے پہلے ہی دکان بند کر کے جا رہے تھے، تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آج آپ نے دکان جلدی بند کر دی؟ کہا کہ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ آج جو ہے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بادلوں کی وجہ سے روشنی کم ہے، اور اب یہ وقت جو ہے غروب کا قریب آ رہا ہے تو روشنی اور کم ہو رہی ہے، تو بادلوں کی وجہ سے کپڑے کو دیکھنے کے اندر مسئلہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کوئی اس وقت میں کپڑا خریدنے آئے اور کم قیمت کپڑے کو اچھی قیمت والا سمجھ کر، اعلیٰ سمجھ کر زیادہ قیمت میں لے جائے، تو میں نہیں چاہتا کسی کو تکلیف ہو، کسی کو دھوکہ لگے، اس لیے میں نے دکان ہی بند کر دی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، کرونا آ گیا، اب کمانے کا زمانہ آ گیا ہے، جو ماسک 10 روپے کا ملتا تھا وہ 100 کا ہو گیا۔ اب رمضان آ رہا ہے، سیزن آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ سیزن آ رہا ہے بھائی، یہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے۔ نہیں بھائی، ہماری مارکیٹ کا سیزن آ رہا ہے، ہر چیز کے ریٹ اب 2 گنا بڑھ جائیں گے۔ وہ کیلے جو 100 روپے درجن ہے وہ 200 ہو جائیں گے، 200 والی چیز 400 درجن روپے ہو جائے گی، کپڑے کی ریٹ اوپر چلے جائیں گے۔ مارکیٹ میں، کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی ایک بھی ایسا خیر خواہ آپ کو ڈھونڈنے سے مشکل سے کوئی ایک مل جائے تو مل جائے، ورنہ آپ کو پوری مارکیٹ بھری پڑی ہے، مارکیٹ ریٹ سے کم کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ نقصان نہیں ہو رہا۔ 100 روپے کی چیز 200 روپے میں بیچ رہے ہیں اور 90 کی بیچ کے کہتے ہیں نقصان ہو گیا۔ 100 کی چیز 200 میں بیچ کر، بیچنے والا 90 میں بیچ کر کہتا ہے میں نے بہت بڑا تم پر احسان کیا، 10 روپے پورے کم کر دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ 90 روپے وہ کما رہا ہے، حالانکہ 100 روپے بھی کمائے تو اس میں 10 روپے اس کو نفع مل رہا ہے، لیکن نہیں بھائی، ہمیں ریٹ بڑھانے ہیں۔ تو یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ یہ تو بے حسی ہے، یہ بے حسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بے حسی کا شکار ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ماحول معاشرے میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، جو ہونے نہیں چاہیے۔ ابھی پورا ہفتہ جو ہے وہ چلتی رہی ایک خبر، شادی ہال کے اندر پتوکی میں ایک پاپڑ والا اپنے پاپڑ بیچ رہا ہے، اور شادی میں پیسے لٹائے جا رہے تھے، تو پیسے لوٹنے کے لیے وہ آ گیا، اپنے پاپڑ کا چھال جو ہے وہ رکھ کر، وہ چھابڑی جو ہوتی ہے وہ رکھ کر آ گیا لوٹنے کے لیے۔ اب اس لوٹنے کے دوران ہی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس میں مختلف خبریں ہیں۔ خبریں کیا ہیں کہ اس کو شادی حال میں جو براتی تھے، جو میزبان تھے، ان لوگوں نے مارا اس کو، کیونکہ وہ ایک کمتر تھا نا، بیچنے والا تھا۔ ہماری شادی میں کیسے آ رہا ہے، ہمارے بچے لوٹے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ تو وہ کمتر تھا حیثیت کے اعتبار سے، تو اس کو مارا، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ ہاں، ایک خبر یہ ہے، اور ایک خبر یہ ہے کہ وہ رش میں گھسا، اس میں سانس اس کا پھولا اور خود ہی مر گیا۔
خود مر گیا یا مار دیا، دونوں صورتوں میں اس سے بڑی بے حسی کی بات کیا ہوئی کہ اس کی لاش شادی حال میں پڑی ہے، کپڑا بھی اس پر ڈلا ہوا ہے ٹیبل کا وائٹ والا، اس پر مکھیاں بھی منا رہی ہیں، اور شادی حال میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں ٹیبلوں پر۔ اب بتاؤ ذرا، لاش سامنے رکھی ہے، کھانا کھانے کو دل کس کا چاہتا ہے؟ کوئی انسان کا دل تو نہیں چاہتا بھائی، انسان کا دل تو نہیں چاہتا۔ ہمارے پڑوس کے اندر فوتگی ہو جائے اور ہم خوشی منائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت عقل کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اتنی بے حسی کہ لاش سامنے پڑی ہے، شادی حال میں کھانا کھایا جا رہا ہے، اور ان کے بچے جو اس لاش کے اوپر سے پھلانگ پھلانگ کر جا رہے ہیں۔ وہ تو اللہ اس کو جزائے خیر دے، بندے نے ویڈیو بنا کر بے حسی دکھائی کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، ہم اتنا گر چکے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو ہم نے مسلمان نہیں ہیں، ہم انسان بھی نہیں ہیں، ہم انسان نما ہیں، ہماری شکلیں انسانوں والی ہیں، ورنہ اندر سے ہم انسان نہیں، ہم شیطان ہیں، شیطان سے بڑھ کر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جب انسان گمراہ ہوتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، نہیں بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بڑا گمراہ ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں بعض جانوروں کے اندر یہ ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ ماں چیر پھاڑ کرتے ہیں تو کوئی فکر نہیں کرتے، زندہ جانور کو بھی چبا کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری مثال بھی ایسی ہے، لاش پڑی ہے، انسان تو تھا نا، کم از کم اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کرتے، جانے دیتے، پھر کھانا کھاتے۔ نہیں، لاش پڑی ہے، وہیں پر کھانا کھایا جا رہا ہے لاش کے سامنے۔ کیسے یہ گوارا کر لیا؟ یہ ایک مثال صرف پتوکی کی دی جا رہی ہے، لیکن حال ہم سب کا یہی ہے، حال ہم سب کا یہی ہے۔ ہم کراچی والے بڑا فخر کرتے ہیں بعض مرتبہ کہ ہم نے سبیل لگا دی، ہم نے دسترخوان لگا دیا، ہم نے پانی پلا دیا، ہم نے اتنا خرچ کر دیا، لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھو، آپ جن کو کھلا رہے ہو نا وہ ضرورت مند نہیں ہوتے۔ ہاں، آپ جا کر دسترخوانوں پہ دیکھو کون لوگ ہیں، کوئی بھی ہمارے علاقے کا بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے؟ کوئی سفید پوش کھانا کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا۔ وہ سارے مانگنے والے، ادھر ادھر سے باہر سے آنے والے، وہ لوگ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو دسترخوان آپ نے ان کے لیے لگائے ہیں۔ بھائی کھلانا سفید پوشوں کو ہوتا ہے، نیک لوگوں کو ہوتا ہے، مسلمانوں کو ہوتا ہے، سیدوں کو ہوتا ہے، وہ تو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں۔ جو سفید پوش ہیں وہ اپنی عزت چھپانے کے لیے جاتے نہیں ہیں، ان کے گھر پہ کوئی پہنچاتا نہیں ہے، بس دسترخوان پہ کھانا کھلا دیا، سبیل پہ پانی پلا دیا، بڑا کارنامہ کر لیا، کوئی کارنامہ نہیں کیا۔ آج ہمارا مال جس طرح ہم کما رہے ہیں ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے، ویسے ہی وہ لٹ رہا ہے، ویسے ہی ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں، اس بات پر اطمینان میں ہیں۔ تو یہ ہماری بے حسی ہے، ہماری بے حسی ہے۔ کماتے ہوئے ہم خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، لگاتے ہوئے ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ مستحق کون ہے، کہاں لگانا چاہیے، کہاں نہیں لگانا چاہیے۔ نہیں، ویلفیئروں کو دے دو، دسترخوانوں پہ لگا دو۔ رمضان میں افطاریاں کرائی جا رہی ہیں، یہاں مسجد کے اندر ہر افطار میں، رمضان میں، اعتکاف میں ہر ایک کو افطاری کرا رہے ہیں۔ بھئی یہ کون سے مستحق بیٹھے ہوئے یہاں پر افطاری کرنے والے؟ یہ تو سارے علاقے والے ہیں، پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ افطاریاں کھانے کھلا کر تو خراب کر دیا کہ ہر سال صرف وہی لڑکے اعتکاف میں آتے ہیں جن کو کھانا ہوتا ہے، کام والے عبادت والے نہیں آتے، وہ کم ہوتے ہیں تھوڑے سے۔ ہم تو پھر بھی ترغیب دیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، آ تو رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم بے حسی کا شکار رہیں، چلتے رہیں۔ اعتکاف میں تو وہ لوگ ہونے چاہیے جو سفید داڑھیوں والے ہوں، 40 سال سے اوپر عمر والے ہوں، ان کی ایک لائن ہو پوری، پھر چھوٹے بچے بھی بیٹھ جائیں، 20-25 سال والے بھی بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ بڑے بھی تو ہوں۔ بڑا جو ہے پوری مسجد میں 1 یا 2 ہوں گے، باقی سارے جو ہے نا 20, 16 سال, 18 سال, 22 سال کے بچے بیٹھے ہوں گے جو پورا دن موبائل استعمال کریں گے۔ بھائی یہ بے حسی نہیں ہے۔ ہم اس ایک واقعے کو بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا کے سامنے آ گیا، لوگوں کے سامنے آ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری اپنی مثال ہے، ہماری بے حسی کی مثال ہے۔ وہ ہماری مثال آج بالکل ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہے، اس میں ہم سب سوار ہیں، لیکن کشتی کے اندر ایک بندہ سوراخ کرے جا رہا ہے اور ہم مطمئن بیٹھے ہیں۔ ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو دیکھو جو کشتی میں سوار ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں، ہم ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، ہم کسی کے سر کی مالش کر رہے ہیں، ہم تو کشتی میں خدمت کر رہے ہیں۔ سوراخ تو وہ بندہ کر رہا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ تو بھائی کشتی میں جو سوراخ کر رہا ہے وہ جب سوراخ کرتا رہے گا، پانی آتا رہے گا تو سارے کشتی میں ڈوب جائیں گے، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، نہ کھانا کھلانے والا بچے گا، نہ پانی پلانے والا بچے گا، نہ راشن بانٹنے والا بچے گا، نہ روزہ رکھنے والا بچے گا، نہ سجدوں میں سر ٹکانے والا بچے گا، کوئی
جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو سب اس کے اندر بہک جاتے ہیں، سب اس کے اندر پھر بہہ جاتے ہیں، بالکل اس جھاگ کے مانند جو سیلاب کا اور پانی بارش کا پانی بہتا ہے تو جھاگ اوپر ہوتا ہے، تنکے ہوتے ہیں، تو ہماری حیثیت ان تنکوں کی سی ہے، اس کچرے کی سی ہے جو پانی کے ساتھ بہتا رہتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم انسان ہیں، اس سے بڑھ کر ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اللہ نے دین اسلام دیا ہے، اللہ نے ہمیں خیر خواہی والا دین دیا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، دل کو صاف کریں، نیت کو صحیح کر لیں، دل میں خیر خواہی آ جائے گی۔ تین سنگین غلطیاں جو آج ہر مسلمان کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہکتے چلے جا رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت کے بجائے مادے کی معرفت میں لگا ہوا ہے، مادے میں لگا ہے، دنیا میں لگا ہے، اللہ کی پہچان میں ہم نہیں لگے۔ اللہ کو پہچان لو، اللہ کیا ہے، اللہ کیوں ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے میں لگ جاؤ، مادے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں ہم لگے ہوئے۔ دوسری ہماری غلطی، فرمایا کہ آخرت کی فکر کو چھوڑ کر دنیا کی فکر میں لگے ہیں۔ میرا مکان، میری فیملی، میرے بچے، میرا اسٹیٹس، میرا کاروبار، میری فیکٹری، میرا محلہ، میرا شہر، یہ میرا 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 کے اندر ہم اتنے پھنس گئے ہیں کہ ہماری آخرت کی فکر ہمیں ختم ہو گئی۔ میری آخرت میں میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا قبر میں کیا ہوگا، آیا میرا بچہ آج مر گیا، اس کی داڑھی نہیں ہے، رات بھر ہینڈ فری لگا کر گانے سنتا ہے، پروگراموں کے اندر ناچتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اگر آج یہ مر گیا تو قبر میں کیا ہوگا، کیڑے مکوڑے اس کو کھائیں گے، سانپ بچھو کا عذاب مسلط ہوگا، آگ لگائی جائے گی قبر کے اندر۔ اس بات کی فکر آج ہمیں نہیں ہے، ہمیں فکر ہے دنیا کی، میرے بچے کا اسٹیٹس بن جائے، میرے مرنے کے بعد اس کو مکان مل جائے، اس کا کاروبار جم جائے، یہ بے روزگار نہ مرے، اس کے لیے کچھ میں بنا کر چلا جاؤں، اس کام میں میں لگا ہوں۔ یہ سب سے بڑی غلطی آج ہماری ہے۔ تیسری غلطی، فرمایا کہ ہم اپنے باطن سے غافل ہو کر ظاہر کو بنانے میں لگے ہیں۔ میرے کپڑے میرا ظاہر بن جائے، میری بیماریاں چلی جائیں، اندر کی بیماریوں کی فکر نہیں ہے، حسد یہاں ہے، کینہ یہاں ہے، بغض یہاں ہے، دوسروں سے نفرت یہاں ہے، دل ہمارے صاف نہیں ہے، ظاہر کو ہم صاف کر کے بیٹھے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہ تین غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، ان تین صحیح باتوں کی طرف آ جاؤ، دل کو اپنے صاف کر لو، اللہ ساری چیزوں کو معاف فرما دیں گے، سارے گناہوں کو درگزر کر دیں گے۔ لیکن دل صاف نہ ہوا تو ساری نیکیاں ہماری ضائع ہو جائیں گی۔ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے سے بچانا چاہتے ہیں، آج ہی نیت کریں کہ آج کے بعد دل صاف رکھنا ہے۔ میرا وہ دشمن، میرا وہ مخالف، وہ میرا محلے دار، میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں جس سے میرا اختلاف ہے، سارے اختلاف آج سے ختم ہے۔ میں جو بھی سامنے آئے گا سلام کروں گا، نہیں آئے گا تو میں جا کر سلام کروں گا، اپنے معاملات صحیح کروں گا۔ اس بات کی نیت کر لیں، اللہ نیت کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب